السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آپ کو اعتکاف کی فضیلت پر 3 احادیث مبارکہ سناؤں گا، جن سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک دن کے اعتکاف کی کتنی فضیلت ہوتی ہے، 10 دن کے اعتکاف کی کتنی فضیلت ہوتی ہے، اعتکاف بیٹھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اعتکاف کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ دوستو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اعتکاف ایسی عبادت ہے جو پچھلے انبیاء کرام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ بیت اللہ کو نماز پڑھنے والوں، طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھیں۔ دوستو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھی، اسی وجہ سے انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو پاک اور صاف رکھیں۔ دوستو اعتکاف کا مقصد آپ سمجھ لیں کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اعتکاف شب قدر کو پانے کا ایک ذریعہ ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ایک رات ہوتی ہے۔ دوستو اسی رات کو پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے کتنے حریص تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی تلاش کا حکم دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رمضان سے ہی اعتکاف کر لیا اور اس کی تلاش شروع کر دی۔ آپ نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر دوسرے 10 دن بھی اعتکاف کیا۔ 20 دن کا اعتکاف کرنے کے بعد پھر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، مگر اب مجھے فرشتے نے بتایا ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ دوستو رسول اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے ہی ہم رمضان کے آخری دنوں میں اعتکاف بیٹھ کر شب قدر کی تلاش کرتے ہیں۔ دوستو اعتکاف کا مقصد ایک تو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ شب قدر کو پانے کا ذریعہ ہے، اور اس کا ایک فائدہ بھی یہ ہے کہ جو اعتکاف بیٹھتا ہے اسے شب قدر مل جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے ایک دوسری حدیث بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے عملاً نیک کام کرنے والوں کی مثل پوری نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ دوستو یہ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ میں ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے بعض نیک اعمال نہیں کر سکتا، مثلا مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، اس طرح کی بہت سی عبادات ہیں جو وہ نہیں کر سکتا اعتکاف کی وجہ سے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اسے ان نیکیوں کا بھی ثواب ملے گا جو وہ روٹین میں کیا کرتا تھا۔ دوستو پچھلی حدیث سے آپ کو اعتکاف کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ اب جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر کوئی شخص فقط ایک دن کے لیے اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کی کتنی فضیلت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن بھی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتا ہے، جن میں سے ہر خندق کی مسافت زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ دوستو یہ حدیث شریف امام طبرانی کی کتاب معجم الاوسط میں ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو ایک دن کے اعتکاف سے ہی آدمی جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنی زمین اور آسمان کی مسافت ہے۔ دوستو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور خود کو جہنم سے بچانے کے لیے کرنا چاہیے۔ خود کو نیک ثابت کرنے کے لیے یا اپنی واہ کروانے کے لیے ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ دوستو پیچھے ذکر کی گئی حدیث سے آپ کو ایک دن کی اعتکاف کی فضیلت معلوم ہو گئی۔ اب جانیے کہ اگر رمضان میں کوئی 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کی کتنی فضیلت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا اس کے لیے 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ہے۔ دوستو یہ حدیث شریف امام بہقی کی کتاب شعب الایمان میں ہے۔
دوستو ہم نے اس کے علاوہ بھی بہت سی اسلامی چیزوں کی فضیلت حدیث کی روشنی میں بیان کی ہے. آپ انہیں ہمارے یوٹیوب چینل انفو بائی احسان پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. ملیں گے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.